السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حديث في حدوثنا تعريفات تمجيدات تسبيحات تهليلات. اللہ وحدہ لا شریک به درود و سلام و امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام النسب سمین محترم
گزشتہ خطبہ جمعہ کا جو پہلا حصہ تھا اس کا آپ ذہن میں لے رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کی تحریکیں عروج پر جا رہی تھی اور عرب کے منافقین، مصر کے لوگ، عراق کے لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھ ہم زبان ہو گئے، ہم ذہن ہو گئے، عبداللہ بن سبا کے ساتھ مل گئے۔ جو کچھ ابن سبا کہتا عرب کے منافقین لبیک کہہ رہے تھے، مصر کے لوگ بھی لبیک کہہ رہے تھے، اور عراق کے بھی سارے کے سارے عبداللہ بن سبا کے ساتھ مل گئے۔ اب ملنے کے بعد یہ تمام لوگ انتظار میں تھے، حج کا موسم ہے، پھر ہم اپنی کارروائی شروع کریں۔ آخر کار حج کا موسم آ گیا۔ یہ عراق کے، مصر کے، عرب کے منافقین یہ سارے کے سارے ایک ہی دم مدینہ کے اوپر حملہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب حج کا موسم آیا مدینہ کی اکثریت مسلمانوں کی وہ حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ اعلان بھی تھا، یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے، یک زبان ہو کے یہ بول بھی رہے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ، یہ اپنے عہدے سے اور خلافت کو یہ چھوڑ دے، خلافت سے یہ دستبردار ہو جائے، خلافت کو یہ الوداع کہہ دے۔ یہ ان کا نعرہ تھا اور مدینہ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے حملہ کیا، اس حالات کے پیش نظر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، اپنے گھر میں بند ہو گئے، کیونکہ باہر کے حالات بہت ہی خطرناک اور سنگین ہو چکے تھے، اتنا سنگین ہو چکے تھے کہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ اتنا کثیر تعداد میں منافقین نے حملہ کر دیا۔ اب حملہ ہو گیا، اس حملے ہونے کے بعد فوراً ہی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 500 نوجوانوں کو لیتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے میں پہنچ جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے غلام آتا ہے، کہا پیغام جا کے امیر المؤمنین کو دے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 500 نوجوانوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں ان سب نے یہ عہد کر رکھا ہے اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے یہ یہاں پہنچے ہیں، اِذْنَ فِی الْجِہَادِ، آپ جہاد کی اجازت دیں، جنگ کی اجازت دیں، ان منافقین کی گردن کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ پیغام اندر پہنچتا ہے، امیر المؤمنین نے جواب دیا، کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول میں کسی بھی صورتحال میں یہ جنگ ہو اور یہ جنگ کا ایک منظر پیش کرے مدینہ الرسول، میں یہ نہیں چاہتا، اور منع کر دیا جنگ کے لیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دل برداشتہ کھڑے ہوئے ہیں، 7 نوجوانوں کو لے کے موجود ہیں، اتنے میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں، بڑی حجت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اِذْنَ فِی الْجِہَادِ، جہاد کی اجازت دیں، ابھی
بھی منافقین کے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں، ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیں گے۔ امیر المؤمنین نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں اجازت نہیں دے رہا اور میں جنگ کے لیے کسی بھی صورت میں مدینہ الرسول میں راضی نہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر دیکھتے ہی ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جذبات کی حالت میں باہر تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے کہہ رہے ہیں جذبات کے انداز میں آپ جا کے امیر المؤمنین کو یہ پیغام دیں اور کہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ عرض ہے اور درخواست ہے، جا کے کہیں امیر المؤمنین کو کہ آپ حق پہ ہیں اور یہ آپ کی یہ دشمن ہے، یہ سارے کے سارے یہ باطل پہ ہے، آپ پوری امت مسلمہ کے آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ باہر نکلیں اور جنگ کی اجازت دیں، ابھی ہم ان منافقین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اندر سے واپس جواب آتا ہے امیر المؤمنین نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، کہا مدینہ الرسول میں جنگ نہیں ہوگی۔ اتنے میں انصار کے بزرگ اپنے نوجوانوں کو لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر موجود ہے اور یہ پیغام بھجوا رہے ہیں، جن میں سے سیدنا زید بن ثابت ہے اور سیدنا ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان ساتھیوں انصار کو لے کے کہہ رہے ہیں کل بھی ہم انصار تھے، آج بھی ہم انصار ہیں، کل بھی ہم مدد کرنے والے تھے، آج بھی مدد کرنے والے ہیں، امیر المؤمنین سے کہیں ہمیں اجازت دے، یہ انصار کے نوجوان جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، کہا جنگ کے لیے اجازت نہیں دے رہا۔ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ تک آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت میں آپ سمجھیے ایک بھی آپ سے پوائنٹ مس ہو گیا تو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں آئے گی، پوائنٹ مس ہو گیا تو دیکھیے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ مین اور اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اب جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ جب کہ آپ خلافت میں بھی ہیں، آپ کے پاس عہدہ بھی ہے اور سارے کے سارے صحابہ کرام جو مدینہ میں موجود ہیں جنگ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور منافقین آگے سے یہ حملہ بھی کر چکے ہیں، اور منافقین کا یہ اعلان ہے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، اتنا بڑا دعویٰ کر چکے ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا چاہتے ہیں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اور اصلی جو مین خطبے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ کا کیا ارادہ تھا کہ آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے تھے؟ اجازت دے سکتے تھے لیکن اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ہر ایک میں اپنی زبانی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم یہی سوال امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کریں کہ آپ نے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ امیر المؤمنین سے پوچھے آپ نے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی، آگے سے انہی کی زبانی جواب یہی آتا ہے۔ جتنے بھی ہم سوال کریں گے سارے سوالوں کا جواب امیر المؤمنین کے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، بات سمجھنے والی ہے، سارے سوالوں کا جواب امیر المؤمنین کے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے جنگ کی اجازت نہ دینے کے لیے۔ کہاں لکھا ہے؟ مثلاً آپ کو صاحب سمجھے کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا، منافقین حملہ کر چکے ہیں، اور عرب کے منافقین بھی ہیں، عبداللہ بن سبا کی تحریک بھی ہے، مصر کے لوگ بھی ہیں، عراق کے لوگ بھی ہیں، حملہ کر چکے ہیں۔ اس سارے حملے کا امیر المؤمنین کو پہلے سے علم تھا، حملہ ہونا ہے، منافقین نے حملہ کرنا ہے، کثیر تعداد میں آئیں گے اور مدینہ الرسول میں یہ فتنہ برپا کریں گے اور میرے دور خلافت نہیں کریں گے، امیر المؤمنین کو پہلے سے علم تھا۔
کہاں لکھا ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے ہر ایک سوال کا جواب امیر المومنین کے پاس موجود ہے حدیث کی صورت میں۔ پہلا سوال کہ حملہ کر چکے ہیں، ان حملہ کرنے والوں کا حملے کا امیر المومنین کو پہلے سے علم تھا، پہلے سے پتا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ عشری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں مجھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، میرے ساتھ آپ فلاں انصاری کے باغ میں آپ میرے ساتھ چلے۔ میں چل پڑا۔ ہم جب انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، ابو موسیٰ عشری کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، جب ہم باغ میں داخل ہوئے، اس باغ کے ارد گرد باڑ بنی ہوئی تھی، دیوار بنی ہوئی تھی، اور اس باغ کی دیوار جو بنی ہوئی اس کا ایک ہی گیٹ تھا، ایک ہی دروازہ تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دروازے کو بند کر دو، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ میں نے بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ، باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ دروازے کو کھول دو، یہ جو آنے والا ہے بشرہ فی الجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے کو کھولا، میں نے جنت کی خوشخبری دی، دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اندر داخل ہوئے، میں نے دروازے کو پھر بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، اب الفاظوں میں بول کر دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ دروازے کو کھول دو، آنے والے شخص کے لیے پتہ نہیں ہے کون ہے، آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو، بشرہ فی الجنہ، جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سیدنا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ۔ میں نے جنت کی بشارت دی، دروازے کو تیسری بار میں نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، آپ نے مجھے پھر فرمایا جاؤ، اب الفاظوں کو یہاں چینج کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ بشرہ فی الجنہ، جنت کی خوشخبری دے دو اور دروازے کو کھول دو، اور بتانا، اور انہیں یہ بھی بتا دو ان قریب آپ کی زندگی میں ایک ایسا وبال آئے گا، ایک ایسا گروہ آئے گا، حملہ کرے گا آپ کی زندگی میں، آپ کے اوپر، اور وہ خطرناک حملہ ہوگا، اور خطرناک وہ فتنہ ہوگا، آپ کے اوپر حملہ ہوگا۔ آپ نے اس کی بشارت پہلے سے دے دی۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے دروازے کو کھولا، دیکھا تو سیدنا عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ۔ میں نے خوشخبری جنت کی دی، اور میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر ان قریب آپ کے اوپر حملہ ہوگا، وہ بھی خطرناک ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، آگے فرماتے ہیں واللہ المستعان، میں اس حملے سے اللہ رب العالمین کی مدد چاہتا ہوں۔ یہاں پہ حدیث مکمل ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس پورے حملے کا پہلے سے علم تھا، پہلے سے علم تھا، کیونکہ آپ کے سامنے حدیث رسول موجود تھی، آپ کو حدیث رسول یاد تھی کہ آپ کے اوپر حملہ ہوگا، وہ بھی خطرناک ہوگا، مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، مدینہ الرسول میں فتنہ برپا ہوگا، حالات خراب ہوں گے، اور آپ کی دور خلافت میں ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس قسم کا حملہ میرے اوپر ہونا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس جنگ کی اجازت نہیں دی۔ پھر دوسری بات، اب یہ حملہ کرنے والے جو جتنے بھی منافقین ہیں، یہ چاہتے کیا تھے؟ ان کی ایک ہی چاہت تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے خلافت کو چھوڑنا مشکل نہیں تھا، آسان تھا۔ اتنا دن ہو گیا، آپ محصور ہے، آپ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، حیات کے بہتر ہے، نرم دل ہے، خلافت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ آپ کے سامنے حدیث رسول موجود تھی۔ آئیے
سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان رضی اللہ عنہ ان اللہ یلبسک قمیصا، الکریم اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی چادر پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب یہ قمیض آپ پہن لے، عزت کی چادر کو پہن لے، پھر ہوگا کیا؟ منافقین آئیں گے، منافقین اٹھیں گے اور ان کی یہ چاہت ہوگی، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ یہ عزت کی چادر ان سے اتار لی جائے، یہ عزت کی چادر کو اتار کے رکھ دے۔ لیکن اے عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے وہ عزت کی چادر، وہ قمیض آپ نے نہیں اتارنی، اگرچہ وہ آپ کو شہید کر دے، اگرچہ وہ آپ کو شہید کر دے، آپ نے عزت کی چادر نہیں اتاری۔ اس سے مراد آپ کی خلافت تھی، آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ منافقین کی جو چاہت ہو، جو مرضی ہو، آپ کو شہید کر دے، آپ ہمارے ساتھ آ کے مل جائے، لیکن عزت کی چادر کو، خلافت کو نہیں چھوڑا، آپ نے نہیں چھوڑا۔ منافقین جو کہتے رہے، مدینہ کے حالات جتنا خراب کرتے رہے، آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے آپ کے سامنے حدیث رسول موجود تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ہر سوال کا جواب حدیث کی صورت میں موجود تھا، کبھی آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ دو باتیں۔ اب تیسری بات، اب اس صورتحال میں جو مدینہ میں اس قدر یہ گھٹن صورتحال بن چکی ہے، اب اس صورتحال میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں ہرگز صبر کرتا رہوں گا، جو کچھ ہو جائے، جتنا مرضی لوگوں کو قتل کر دے، مجھے شہید کر دے، میں آخر دم تک صبر کرتا رہوں گا۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا۔ آپ نے اعلان کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے سامنے حدیث رسول موجود تھی۔ ابن ماجہ کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی راویہ سید عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، بالکل آخری ایام تھے، آپ کے موت کے آخری ایام کے قریب تھا کہ آپ فوت ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدتکم صاحبکم، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے، میں اپنے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کروں، باتیں کروں، دل کے راز انہیں بتاؤ، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آگے سے کہا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں ابو بکر کو بلا دوں؟ ساکتا، آپ خاموش تھے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ نہیں چاہتے ابو بکر میرے پاس ہے، میں ان سے گفتگو کروں۔ میں نے پھر سوال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں عمر بن خطاب کو بلوا دوں؟ فساکتا، آپ خاموش رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گئی آپ نہیں چاہتے کہ عمر بن خطاب ہے، میں ان سے گفتگو کروں۔ پھر میں نے تیسری بار کہا ہوا عثمان، کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیدنا عثمان کو بلوا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، عثمان کو آپ بلوا دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، آپ آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی، آپ دونوں بھی اکیلے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ، آپ دور جا کے کھڑی ہو جائے یا آپ یہاں سے کسی دوسری طرف ہو جائے، ہماری گفتگو کو آپ نے نہیں سننا۔ فرماتی ہے میں دور چلی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان غنی بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں دونوں کے ہونٹوں کی حرکت کو تو دیکھ رہی ہوں، لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں سن رہی، میں اتنا دور کھڑی ہوئی تھی، لیکن یغیر الوجہ، میں دیکھ رہی تھی دور سے کھڑی ہو کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی رنگت کبھی تبدیل ہوتی تو کبھی صحیح ہو جاتی۔ آپ جب گفتگو فرماتے، راز کی باتیں کرتے، سیدنا
میں یہ دور سے دیکھ رہی تھی، آپ کی گفتگو ختم ہو گئی، آپ کی راز کی باتیں ختم ہو گئی، میں نے ایک جملہ بھی نہیں سنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ پھر یہاں حدیث مکمل ہوتی ہے۔ اب اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنیں جو اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہمیں تاکید دیتا ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھر میں محصور کر دیا، آپ گھر میں قید ہو گئے، انہوں نے حملہ کر دیا باغیوں نے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا تھا۔ جب آپ گھر میں محصور تھے اور اس پیغام میں جہاد کی فضیلت بیان کی تھی۔ اے امیر المؤمنین، جہاد کی یہ فضیلت ہے، جہاد کی یہ فضیلت ہے۔ امہات المؤمنین، جہاد کی فضیلت امیر المؤمنین کو بتا رہی ہے پیغام کے ذریعے سے۔ اس پیغام میں یہ بھی تھا آخر میں کہ امیر المؤمنین، جہاد کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، تب کہ آپ کی جہاد کی فضیلت کو جانتے تھے، کس قدر آپ کی سخاوت کی طرف جائے تو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے کتنا مال لٹایا، وہی سیدنا عثمان غنی تھے۔ جہاد کی فضیلت آپ جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یاد دہانی کروائی گئی، جہاد کی فضیلت بتائی گئی۔ آخر میں پیغام یہ تھا، امیر المؤمنین، آپ پوری امت مسلمہ کے امیر ہے، خلیفہ ہے، آپ باہر نکلے، ان باغیوں کے ساتھ جنگ کرے، ان کے ساتھ لڑائی کرے۔ انہوں نے مدینے کے حالات کو خراب کر دیا ہے، فتنہ برپا کر دیا ہے، ان منافقین کے ساتھ نکلے اور جنگ کرے۔ جب یہ پیغام پہنچا امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے یہ میرا پیغام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ اور آپ نے پیغام میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ بات یاد نہیں ہے؟ اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ جب آپ نے مجھے بلوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ گفتگو کی تھی، راز کی باتیں میرے ساتھ کی تھی۔ اے عائشہ، آپ کے علم میں ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ اس میں سے جو مرکزی نقطہ، جو مرکزی بات تھی وہ یہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اے عثمان رضی اللہ عنہ، لوگ آئیں گے آپ سے خلافت کو چھیننا چاہیں گے، آپ سے قمیض اتارنا چاہیں گے، آپ کی عزت کی چادر کو ہاتھ ڈالیں گے، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا سیدنا عثمان سے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ اس قمیض کو، عزت کی چادر کو آپ نہیں اتاریں گے اور آپ شہید ہونے تک آپ صبر کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے شہید ہونے تک، سانس کے آخری دم تک میں نے صبر کرنا ہے، میں نے انتقام اور مزاحمہ نہیں کرنا۔ یہ حوالہ دے دیا۔ آئیے دیکھیے اس قدر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبر کا پہاڑ بنے رہے۔ اب مکمل ایک داستان ہے، مکمل ایک تفصیل ہے، بڑا لمبا ہی یہ واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان کرنا چاہے وقت درکار ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی بات کو دوسرے روک دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب گھر کے اندر محصور ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پانی آنا اور کھانے کے لیے باغیوں نے بند کروا دیا، بہت تکلیفیں دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک اعلان کیا، بہت سارے اعلان کیے تھے، ان میں سے ایک اعلان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اعلان صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرنا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حدیث کے اوپر کس قدر ایمان تھا، کتنا ایمان پختہ تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، پوری امت کے مسلمان مدینہ میں جمع ہو جائے، مدینہ میں جمع ہو جائے، مجھے بچانے کے لیے، مجھے زندگی دینے کے لیے، تو وہ مجھے زندگی نہیں دے سکتے، مجھے اللہ رب العالمین نے شہادت دینی ہے، مجھے شہادت آ کے ملے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے شہادت
حدیث کو آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ہم چار دوست چاروں کے چارے اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہم چڑھے، جیسے چڑھے اور پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی، معلوم ابھی اور پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اب اور پہاڑ کا حرکت کرنا محدثین نے لکھا ہے، بڑی نکتے والی بات ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس اور پہاڑ نے حرکت کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے کی تھی کہ اور پہاڑ خوشی میں آ گیا تھا، خوشی کے عالم میں اس نے حرکت کی تھی۔ کیوں؟ تو محدثین نے یہاں حدیث پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحبنا ونحبہ، یہ اور پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور پہاڑ پہ چڑھے اپنے تین دوستوں کے ساتھ، اور پہاڑ خوشی میں آیا، اس نے حرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑ کی چوٹی پہ اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ اسکت علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے اور پہاڑ خاموش ہو جا، رک جا، حرکت کرنے سے باز آ جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب شہید ہوئے، فرما رہے ہیں میں اکیلا ہی بچا ہے، مجھے یہ امید ہے، مجھے یقین ہے، حدیث پہ مکمل اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت دینی ہے، پوری امت کے مسلمان جمع ہو جائے مدینے میں، مجھے بچا نہیں سکتے شہادت سے، شہادت مل کے رہے گی۔ پھر ہوا کیا؟ یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا جو چل رہا ہے، اس کی آج مختلف روایت میں آتا ہے اور تاریخ میں اختلاف بھی ہے، دن میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ بعض روایت کے مطابق جمعہ کا دن تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 35 ہجری تھی۔ بعض سرپسند آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ سنیں، جب آپ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنی بیوی سے بلایا اور کہا کہ آج میرا اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ سنن ابن شیبہ کے اندر یہ بات درج ہے، میرا اور آپ کے آج جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ فرماتی ہے کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہے آج مجھے رات کو وہ خواب آیا جو زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا، میرے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابوبکر عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے آج کا دن میرا اور آپ کی جدائی کا دن ہے۔ پھر اتنے میں آپ یہ جملہ اپنی بیوی سے فرما ہی رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ یہ کہہ رہے تھے، شر پسند اندر داخل ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق ایک شخص داخل ہوا جسے کہا جاتا تھا الموت الاسود، اس کا نام تھا، دوسرا کنانہ بشیر التمیمی، یہ بھی ساتھ داخل ہوا۔ ایسے چند شر پسند اندر داخل ہوئے، آ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تلوار چلاتے ہیں، جو پہلی تلوار چلے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جیسے آپ کی انگلیاں کٹی، آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، پتہ ہے آپ نے ان انگلیوں کو کاٹا ہے۔ جب آسمان سے قرآن آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھے، ان ہاتھوں سے میں نے قرآن کو لکھا ہے، آپ نے آج ان انگلیوں کو کاٹ دیا ہے۔ پھر یہ بدبخت دوسری تلوار کو چلاتے ہیں، آپ کی گردن کے اوپر وار کرتے ہیں۔ اب یہ امت مسلمہ کا یہ تیسرا خلیفہ اور یہ حیا کا پیکر اور یہ ذوالنورین کا لقب پہنے والا اور یہ سخاوت کا بادشاہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ شہید ہو گئے۔
آئیے آگے جو آخری بات اور آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، صرف 2-3 منٹ، بڑی اہم بات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی محبت نہیں کرتا اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ گستاخی کا یا نفرت کا انجام کیا ہوگا؟ سنن ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جنازہ لائے گئے، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا کہ اس شخص کا میں جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ آسمان سے مجھے وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس شخص کا آپ جنازہ نہ پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، جس سے اللہ کی نفرت ہو میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نفرت اس بندے کے ساتھ کرنا؟ یہ بندہ سیدنا عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات، تاریخ دمشق کے اندر البدایہ و نہایہ والے نے اس بات کو، اس واقعے کو نقل کیا۔ محمد بن سعید امام رحمہ اللہ تعالی چوٹی کے امام ہے، وہ فرماتی ہے میں ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اور دعا کے اندر یہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا اللہ میرا گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ساتھ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ میرا گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سعید رحمہ اللہ تعالی نے اس شخص سے پوچھا یہ کیوں کہتا ہے میرا گمان ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ جملہ کیوں ادا کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے اپنی زندگی میں یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے جب بھی مجھے اللہ طاقت دے گا، موقع دے گا، میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھپڑ ماروں گا۔ اللہ مجھے طاقت دے گا، ان کے چہرے پہ میں نے تھپڑ مارنی ہے، میں نے وعدہ بھی اللہ سے کیا ہے، لیکن زندگی میں موقع نہ ملا۔ جب آپ کو باغیوں نے شہید کر دیا، آپ کی لاش رکھی ہوئی تھی، آپ کی لاش رکھی ہوئی تھی، اس وقت مجھے موقع ملا، میں گیا آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، کفن کو ہٹایا، میں نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ ماری، تھپڑ مارنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ اس دن سے میری یہ ساری کی ساری یہ بازو اس طرح سوکھ گئی ہے جس طرح وہ لکڑی ہوتی ہے، وہ کام ہی نہیں کرتی۔ محمد بن سعید رحمہ اللہ تعالی وقت کے محدث ہے، فرماتی ہے میں نے اس شخص کی بازو کو دیکھا، وہ لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی تھی، بالکل سوکھی ہوئی، وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ لکڑی کتنا موٹی ہوتی ہے، موٹی سے موٹی لکڑی لے لے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں، اس قدر اس کا بازو سوکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس نے اس انداز میں گستاخی کی، آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ پھر باغیوں نے کئی ایک دن آپ کی لاش کو روک کے رکھا، نہیں دے رہے تھے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین انہوں نے اس قدر مزاحمت کی، آپ کی لاش ملی۔ پھر رات کے وقت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی آپ کا جنازہ پڑھا کے اور آپ کے سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ فما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.